بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اعتکاف کے حوالے سے کچھ بات میں کر رہا ہوں کہ اعتکاف، سب سے پہلے ہم یہ بات سمجھیں کہ اعتکاف یہ کیا ہے۔ سنت ہے، نفل ہے، سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے۔ تو اعتکاف جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس پر عمل فرمایا، اور آپ تو پوری زندگی میں اکثر طور پر رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ اعتکاف فرماتے، اور خاص کر رمضان کے جو آخری دن ہیں، یہ آخری 10 دن یہ سنت مؤکدہ اعتکاف ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس پر عمل فرمایا، اس کا اہتمام فرمایا۔ اور اعتکاف کے لیے مسجد میں زیادہ بندوں کا بیٹھنا، محلے میں زیادہ لوگ بیٹھیں یا ایک بیٹھے، تو یہ ہے کہ اگر شہر میں بڑا محلہ ہے، کوئی شہر ہے، اس کی ایک مسجد ہے، چھوٹا سا شہر ہے، تو اس میں اگر پورے شہر میں سے ایک بندہ بھی مسجد میں بیٹھ جائے تو اس کا اعتکاف کے لیے جو ہے سارے شہر والے وہ کیا ہو جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے۔ یعنی کہ اعتکاف کے لیے بیٹھنا پورے شہر میں سے کوئی نہ کسی کا بیٹھنا لازمی ہے۔ اگر بالکل کوئی بھی نہ بیٹھا تو سارے شہر والے وہ گناہ گار ہوں گے، اور اگر پورے شہر میں سے ایک بندہ بیٹھ گیا تو سب سے جو ہے ترک سنت کا وبال ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی بستی ہے تو بستی میں اگر کوئی ایک آدمی بیٹھ گیا پوری بستی میں سے، تو پھر بھی پوری بستی والوں سے ترک سنت کا وبال ختم ہو جائے گا۔ اب دوسری چیز ہم یہ سمجھیں کہ اعتکاف کا مفہوم کیا ہے، اعتکاف کسے کہتے ہیں۔ اعتکاف کے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر کے اور جو ہے اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا اور مسجد میں رہنا، اعتکاف کی نیت، اعتکاف کے لیے کوئی مسنون دعا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعا ہے، بس دل کی نیت آپ نے کر لی، دل میں نیت کر لی اعتکاف کی، اور آپ آ کر مسجد میں بیٹھ گئے۔ اور بیٹھنا کب ہے؟ تو 19ویں روزے کو، 20ویں روزے کو آپ نے شام کو عصر کے غروب آفتاب سے پہلے آپ بیٹھ جائیں، 20ویں روزے کی شام کو غروب آفتاب سے پہلے، یہ اعتکاف کا وقت ہے۔ اور اسی طرح اب اعتکاف کی عبادت کیا ہے، تو یہ بات بھی ہم سمجھیں کہ اعتکاف کی کوئی خاص عبادت نہیں، بلکہ ہم اعتکاف میں تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ہم جو ہے ذکر و اذکار کریں، ہم دعائیں مانگیں، اور ہم مسنون دعائیں سیکھیں، کوئی دینی کتاب کا مطالعہ کریں، یا ایک دوسرے کو پڑھاتے رہیں، کتاب پڑھائیں یا ایک دوسرے کو تعلیم دیں۔ تو مسجد کے اندر رہ کر ہم نے یہ عبادات کرنی ہے، نوافل پڑھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ ایک رات کا اعتکاف کیا تو وہ کیا ہے کہ اتنا جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے جیسے آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے جیسے مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے، اور اعتکاف والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے اللہ کے قدموں میں، اللہ کی چوکھٹ پہ سر رکھ کر پڑا ہوا ہے۔ تو اعتکاف والا اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگے، اور اللہ سے اپنی توبہ قبول کروائے۔ اور اعتکاف والے کے لیے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لیلۃ القدر کی رات بھی اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرما دیتے ہیں، وہ بھی اس کو مل جاتی ہے ان راتوں میں۔ تو اس لیے یہ اعتکاف کا کچھ مفہوم ہے۔ اور اسی طرح اعتکاف میں یہ اعتکاف کی عبادت ہے کہ ہم مختلف عبادات کر سکتے ہیں، اس میں نفل بھی پڑھیں، تلاوت بھی کریں، ذکر و اذکار بھی کریں، دعائیں بھی کریں، اور جو ہے روزے بھی رکھیں، اور فرض نمازیں ادا کریں گے۔ تو یہ سارا ہماری ساری عبادات، کوئی خاص عبادت نہیں۔ اور اب اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کریں کہ مسجد کے اندر ہم لایانی باتوں سے بچیں، کیونکہ لایانی باتیں جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، تو ان سے بچنا چاہیے، اور اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھیں، اور اللہ کی حضور اب روئیں، اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، اور اللہ پاک سے اپنے فیصلے کروائیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے بارے میں پوری امت کے لیے دعائیں مانگے۔ خاص کر اس وقت 2024 کا جو یہ اب سال چل رہا ہے،
اور اس وقت دنیا کے اندر کفر کی طاقتیں جنہوں نے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اور بچوں کو اور عورتوں کو اور نوجوانوں کو بوڑھوں کو، تو ہم پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیں۔ خاص کر یہ اعتکاف والوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ وہ امت مسلمہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگیں، اللہ ان کو یہودیت کے شر سے اور ان کے جو ہے عیسائیت کے شر سے اللہ محفوظ فرمائے، تمام کفر کو اللہ مغلوب کر دے اور اسلام کو غالب فرمائے، اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔